دوستو بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی نے تکبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا ہے۔ سابقہ قوموں کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ جن قوموں نے تکبر کیا ان کا حشر کیا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تکبر کی وضاحت بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تکبر کے اسباب کیا کیا ہیں، اس کی کون کون سی صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور تکبر کے خطرناک نتائج کیا ہیں اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لفظ تکبر کبر سے ہے اور اس کا معنی ہے بڑائی، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی المتکبر ہے، جس کا معنی ہے بڑائی والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی ہے الکبیر اور اس کا معنی ہے سب سے بڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم گرامی ہے المتعال اور اس کا معنی ہے بلند و بالا اور عالی شان والا۔ دیگر اسماء حسنہ کی طرح ان اسماء مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی ان کا مستحق ہے اور ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اسی کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی یعنی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار بند ہے، لہٰذا جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ دوسری روایت میں فرماتا ہے میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ ناظرین، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا خاص لباس ہے، اور جو شخص بھی اسے اللہ تعالیٰ سے چھین کر خود پہننے کی کوشش کرے گا یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا، نعوذ باللہ۔ ناظرین، یاد رکھیں تکبر بدبختی کی چابی ہے، یعنی بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو کر آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر گرداننے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو اس نے کہا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر، یہاں سے تیرا حق نہ تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نکل جا اس سے، کیونکہ تو مردود ہے اور یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ تکبر کے نتیجے میں تکبر کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تکبر کی 3 انواع و اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا، جیسا کہ فرعون اور نمرود نے اللہ تعالیٰ پر تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑا جانا اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکبر کرنا، جیسا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکبر کیا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر گردانا اور آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا۔ ایک روایت میں حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، تو اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کبھی طاقت نہ رکھے، اسے صرف تکبر نے ہی میری بات ماننے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف کبھی نہ اٹھا سکا۔ نمبر 3، اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو ان سے بہتر تصور کرنا اور انہیں حقیر سمجھنا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے تو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو یاد رہے کہ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں،
مثلاً بعض لوگ رنگ و نسل اور خاندان کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور بعض لوگ جاہ و منصب کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور بعض لوگ مال و دولت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ حسن و جمال کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ طاقت و قوت کی بنا پر، بعض لوگ ذہانت و فطانت کی بنا پر، بعض لوگ علم و بصیرت کی بنا پر، بعض لوگ اعلیٰ ڈگری کی بنا پر، بعض لوگ اچھی خطابت کی بنا پر، اور بعض لوگ اچھی قرات کی بنا پر تکبر کرتے ہیں۔ الغرض تکبر کی وجہ کوئی بھی ہو، یہ ہر حال میں برا ہے اور اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو تکبر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے، لیکن پہلے تکبر کے چند اسباب کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، تکبر کا ایک سبب علم ہے کہ بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ سے تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ معلم الملکوت کے منصب تک پہنچنے والے شیطان کے انجام کو یاد رکھے کہ اس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا تھا، مگر اسے اس تکبر کے نتیجے میں قیامت تک کی ذلت و رسوائی ملی اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرایا۔ کہیں یہ تکبر ہمیں بھی تباہ و برباد نہ کر دے۔ ناظرین، تکبر کا ایک سبب عبادت و ریاضت بھی ہے کہ بندہ کثیر عبادت و ریاضت کے سبب اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سوچے، میں اگر بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ نیز عبادت تو وہی مفید ہوگی جس میں نیت درست ہو، تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ بندہ اپنے آپ کو یوں ڈرائے کہ کیا خبر یہ عبادت جس پر میں گھمنڈ کر رہا ہوں وہ میرے اس تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو جائے اور جنت میں داخلے کی بجائے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح تکبر کا ایک سبب مال و دولت ہے کہ جس کے پاس کار، بنگلہ، بینک بیلنس اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر ہوں، وہ بھی بسا اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا۔ کفن میں تھیلی ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری، پھر قبر کو نیکیوں کا نور روشن کرے گا، نہ کہ سونے چاندی اور مال و دولت کی چمک دمک۔ لہٰذا اس فانی اور ساتھ چھوڑ جانے والی شے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے اللہ کو کیوں ناراض کیا جائے۔ ناظرین، تکبر کا ایک سبب حسب و نسب ہے کہ بندہ اپنے آباء و اجداد کے بلبوتے پر اکڑتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ دوسروں کے کارناموں پر گھمنڈ کرنا عقل مندی نہیں بلکہ جہالت ہے، اور آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے والی قوم کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں، یا وہ قومیں اللہ عز و جل کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور ان کا اپنے آباء پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے۔ اب آدمی متقی و مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تکبر کا ایک سبب عہدہ و منصب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ فانی پر فخر نادانی ہے، کیونکہ عزت و منصب کب تک ساتھ دیں گے۔ جس منصب کے بلبوتے پر آج اکڑتے ہیں کل کو چھن گیا تو انہی لوگوں سے منہ چھپانا پڑے گا جن سے آج تحقیر آمیز سلوک کرتے ہیں۔ آج جن لوگوں پر چیخ چیخ کر کام چلاتے ہو سکتا ہے کل ان سے ہی کوئی ایسا کام پڑ جائے جو ہمارے تکبر کو خاک میں ملا دے۔ اس لیے کیسا ہی منصب یا عہدہ مل جائے پر اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ ناظرین، تکبر کا ایک سبب کامیابی و کامرانی ہے کہ جب کسی کو پے در پے کامیابیاں ملتی ہیں تو وہ ناکام ہونے والے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ نہ بھولے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ بلندیوں پر پہنچنے والوں کو اکثر واپس پستی میں بھی آنا پڑتا ہے۔ ہر کمال کو زوال ہے۔ کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اسے اپنا کمال تصور کرتے ہوئے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ بندہ یہ بھی ذہن بنائے کہ جسے میں کامیابی سمجھ رہا ہوں وہ فقط دنیا کی کامیابی ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں
دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کروں، اپنے رب عز و جل کو راضی کر لوں۔ اس کے ساتھ تکبر کا ایک سبب حسن و جمال ہے کہ بندہ اپنی ظاہری حسن و جمال کے سبب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی ابتدا و انتہا پر غور کرے کہ میرا آغاز ناپاک نطفے اور انجام سڑا ہوا مردہ ہونا ہے۔ نیز عمر کے ہر دور میں حسن یکساں نہیں رہتا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی پیش نظر رکھے کہ میرے اس حسن و جمال والے بدن سے روزانہ پیشاب، پاخانہ، بدبودار پسینہ، میل کچیل اور دیگر گند نکلتا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے پاخانہ پیشاب صاف کرتا ہوں، تو کیا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے فقط ظاہری حسن و جمال پر تکبر کرنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ناظرین، ان سب اسباب کے علاوہ تکبر کا ایک سبب طاقت و قوت ہے کہ جس کا قد کاٹ اچھا ہو، کھاتا پیتا اور سینہ چوڑا ہو تو وہ بسا اوقات کمزور جسم والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا یوں محاسبہ کرے کہ طاقت و قوت اور پھرتی تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، بلکہ انسان سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اپنے اندر اور جانوروں میں مشترکہ صفت پر تکبر کرنا کیسا؟ حالانکہ ہمارے جسم کی طاقت و قوت کا تو حال یہ ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہو جائیں تو طاقت کا سارا نشہ اتر جاتا ہے، معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس تکبر کی وجہ سے کل بروز قیامت اللہ ناراض ہو گیا اور جہنم میں شدید آگ کا عذاب دیا گیا تو اسے کیسے برداشت کریں گے؟ اور اس کے علاوہ قوم عاد کے انجام کو یاد کریں کہ جنہوں نے اپنی قوت پر تکبر کیا پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے لفظ کبر یا تکبر کی وضاحت اور تکبر کے اسباب کی تفصیل ملاحظہ کی ہے۔ اب اس لفظ کی تشریح بزبان نبوت ملاحظہ فرمائیں کہ تکبر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ ایک روایت میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو۔ ناظرین، حدیث مکمل کرنے سے پہلے آپ ذرا غور کریں کہ تکبر کتنا سنگین گناہ ہے۔ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو اور وہ اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، الیاذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا لباس اور خوبصورت جوتا پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ خوبصورت لباس پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں کسی بند دائرے میں ہوتے تو لا الہ الا اللہ انہیں تباہ کر دیتا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کے پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور مخلوق کو اسی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔ اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا کسی اور صحابی نے پوچھا کہ شرک تو ہم جانتے ہیں، کبر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ ناظرین، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، حق کو ٹھکرانا، یعنی جب کسی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کا پتہ چل جائے تو وہ اسے ٹھکرا دے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ جہاں تک سوال ہے کہ حق کیا چیز ہے
تو حق وہ ہے جسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن و سنت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور اس پر ایمان لائے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حق یعنی قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا کر اس پر عمل کرے اور اس سے راہ فرار اختیار نہ کرے، ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ جو شخص دانستہ طور پر حق کو ٹھکراتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، لہٰذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرتے ہوئے انہیں حقیر سمجھنا، یقیناً یہ بھی تکبر میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا مذاق اڑانے اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا لقب رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں کیا ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ان صورتوں کو غور سے ملاحظہ فرمائیں اور خود کو ان صورتوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تکبر کی ایک صورت اکڑ کر چلنا ہے۔ یاد رکھیں، زمین پر اکڑ کر چلنا اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرنا تکبر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک آدمی اپنی 2 چادریں پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، چنانچہ وہ قیامت تک اس کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اکڑ کر چلنے سے بچنا چاہیے اور اسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنا محاسبہ خود ہی کر لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی انکساری موجود ہے۔ ناظرین، تکبر کی دوسری صورت کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے گھسیٹے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا کپڑا ایک طرف سے نیچے کو ڈھلک جاتا ہے،
الا یہ کہ میں ہر وقت اس کا خیال رکھوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ یقیناً ایسا تکبر کے ساتھ نہیں کرتے۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنے کپڑے کا خیال رکھتے تھے، مگر ان کے جسم کے نحیف ہونے کی وجہ سے کپڑا پھر بھی نیچے کو ڈھلک جاتا تھا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ تکبر سے نہیں لٹکاتے۔ یاد رہے کہ بغیر تکبر کے بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار الفاظ کہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوں گے اور خسارہ پائیں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے تہبند کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ ناظرین، ان تینوں احادیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو، شلوار ہو یا چادر، پائجامہ ہو یا پینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، خواہ تکبر نہ بھی ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5790 ہے، ایک آدمی اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ عمل عام ہے کہ مرد حضرات ٹخنوں کو ڈھانپے رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی سخت ممانعت ہے، اور اگر اس میں تکبر بھی شامل ہو گیا تو یہ اور بھی زیادہ ہلاکت کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، تکبر کی تیسری صورت خود پسندی میں مبتلا ہونا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اپنے حسن و جمال یا خوبصورت لباس یا مال و دولت یا ذہانت و فطانت کی بنا پر خود پسندی میں مبتلا ہونا بھی تکبر ہی کی ایک صورت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ ناظرین، اس حدیث پر غور فرمائیں کہ یہ آدمی اپنے حسن و جمال اور خوبصورت لباس کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، الیاذ باللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود کو خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس وعید میں شامل ہو جائے۔ ناظرین، تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان یہ پسند کرے کہ اسے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہیں دیکھ کر عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا، اس کے باوجود وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔
नाज़रीन, ये थी तकब्बुर की चंद सूरतें जो बयान की गईं। इसके अलावा भी तकब्बुर की कई सूरतें हो सकती हैं। इंसान को चाहिए कि ख़ुद को तकब्बुर की हर सूरत से बचाए। नाज़रीन, तकब्बुर की मुख्तलिफ़ सूरतों के अलावा तकब्बुर के मुख्तलिफ़ दर्जात का ज़िक्र भी मिलता है। रिवायात के मुताबिक तकब्बुर के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है कि दिल में अपनी बड़ाई हो और ज़ाहिर में तवाज़ु और इनकसारी हो। तकब्बुर का ये दर्जा इंतहाई ख़तरनाक है और उसका तज्ज़िया करना भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस दर्जे में तकब्बुर सिर्फ दिल तक महदूद रहता है और इंसान के अमल या कौल में दाखिल नहीं होता। दूसरा दर्जा ये है कि दिल के बाद अपने अफ़ाल व आमाल में तकब्बुर का इजहार करना। मसलन कोई शख्स मजालिस, महाफिल, दोस्तों, ख़ानदान और मुआशरे में अपने अमलो फ़ेल के ज़रिए अपनी बड़ाई को ज़ाहिर करे। हदीस में तहबंद या शलवार को टखनों से नीचे लटकाना अमली तकब्बुर की सूरत के तौर पर बयान किया गया है। बाज़ औक़ात लिबास के ज़रिए भी अमलन अपनी बड़ाई का इजहार किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। नाज़रीन, तकब्बुर का तीसरा दर्जा ये है कि इंसान अपने दिल और अमल से बढ़कर अपनी ज़ुबान से फ़ख्र का इजहार करे। मसलन अपने नेक होने के दावे करे। बाज़ लोगों की आदत होती है वो बातों बातों में हर किसी को अपने तहज्जुद गुजार होने, नेक होने और बड़ा आलिम दीन होना बतलाने के लिए बेचैन और मुज़तरब रहते हैं और उसका अपनी ज़ुबान से इजहार करते हैं। सूरह नजम में अल्लाह ताला का इरशाद है, अपनी पाकीज़गी का दावा ना करो, वो ज़्यादा जानने वाला है कि कौन मुत्तकी है। नाज़रीन, याद रखें, हमारे मुआशरे में फ़साद व बिगाड़ के जन्म लेने के बड़े असबाब में से एक अहम सबब तकब्बुर भी है। दरअसल तकब्बुर कुदरत के ख़िलाफ़ बगावत और फितरत इंसानी के ख़िलाफ़ एक ऐसी नापाक कोशिश और बुरा अमल है जिसको कोई भी मुआशरा पसंद नहीं करता और मुतकब्बिर शख्स को हर मुआशरे में ज़िल्लत व हकारत से देखा जाता है। अगर मर्ज़ की गहराई में जाएं तो मालूम होगा कि मुआशरती और इंसानी तमाम ख़राबियों की जड़ ये मर्ज़ भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को तकब्बुर की तमाम सूरतों और तमाम दर्जात से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, ये था तफसीली तज़किरा तकब्बुर के बारे में और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम और इसके मुख्तलिफ़ सूरतों और दर्जात के हवाले से। आइए अब ज़िक्र करते हैं पिछली उम्मतों में तकब्बुर करने वालों के हाल का और आपको बताते हैं कि कुरान व हदीस में उनका तज़किरा कैसे हुआ है। नाज़रीन, हम पिछली उम्मतों के हालात व वाक़यात का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनमें से वो लोग जो तकब्बुर करते थे वो अपनी तरफ भेजे गए अनबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की दावत को सबसे पहले ठुकराते थे और अपने अंदर कमज़ोर लोगों को भी उनकी दावत को कबूल करने से मना करते थे। चुनांचे जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की और फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर अलमनाक दिन के अजाब से डराता हूँ, तो कौम के सरदारों, वडेरों और चादरियों का जवाब क्या था? इस हवाले से कुरान पाक की सूरह हूद में अल्लाह ताला का फरमान है, तो उनकी कौम के काफिर सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपने ही जैसा आदमी ख्याल करते हैं और जो तेरे पैरोकार हैं वो बादियुन नज़र में हमें जलील मालूम होते हैं और हम नहीं समझते कि तुम लोगों को हम पर कोई फजीलत हासिल है, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इसी तरह कौम आद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, रही कौम आद तो उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और कहने लगे, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला ने उनके इस बात का जवाब यूँ दिया, क्या उन्होंने ये ना देखा कि जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे यकीनन ज़्यादा ताकतवर है और वो हमारी आयात का इनकार करते रहे। नाज़रीन, उनके तकब्बुर पर अल्लाह ताला ने कौम आद को जो अंजाम किया वो हम सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे उनको हलाक किया। अल्लाह ताला ने हवा भेजी जिसने उनको ऊपर आसमान पर उठाया और ज़मीन पर ऐसा पटखा के सब हलाक हो गए और ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने। इसी तरह कौम समूद के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, उन यानी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने उन कमज़ोर लोगों को जो उनमें से ईमान ला चुके थे उनसे कहा, क्या तुम्हें यकीनी इल्म है कि सालेह अपने रब की तरफ से रसूल है? तो उन्होंने कहा, जो कुछ उन्हें देकर भेजा गया है हम तो उस पर भी ईमान रखते हैं। चुनाचे मुतकब्बिर सरदारों ने जवाब दिया,
جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں۔ اسی طرح قوم مدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب ہم آپ کو اور جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان سب کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اسی طرح بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ تم نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر ڈالا۔ اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قارون نے اپنے بے شمار خزانوں کی بنا پر تکبر کیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے خزانے سے اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور جہاں تک فرعون کا تعلق ہے تو وہ اپنی بادشاہت کی بنا پر تکبر کرتا تھا اور وہ اپنی قوم سے کہا کرتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اور اس کے لشکر کے تکبر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے۔ پھر اس کے لشکر کے انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین، یہ تھا حال سابقہ اقوام کا جو ہم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا اور ان کو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، تاکہ آنے والی قومیں خود کو تکبر جیسی بیماری سے دور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ ناظرین، آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کفار مکہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو انہوں نے بھی تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، بلکہ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، تمہیں ہی دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ اسی طرح فرمایا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم ہی اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے دلوں میں بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جس کی آرزو رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو مکہ کے کافروں کا حال تھا۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کا سامنا کرنا پڑا، جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اپنے دلوں میں کفر کو چھپاتے تھے اور کافروں سے خفیہ تعلقات استوار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت طلب کریں تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ عذرائے تکبر آنے سے رک جاتے ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبر انتہائی سنگین جرم ہے جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا، پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کی اقوام بھی اسی تکبر میں مبتلا ہوئیں، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا اور مدینہ منورہ میں منافقوں نے بھی اسی سنگین گناہ کا ارتکاب کیا۔ معلوم ہوا کہ تکبر کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا شیوا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو، بلکہ مسلمان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسی طرح وہ رب کے بندوں کے سامنے بھی بڑائی اور فخر و غرور کا اظہار نہیں کرتا،
بلکہ ہمیشہ تواضع سے کام لیتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں تکبر کرنے والے لوگوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے، وہاں اس سے بچنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کائنات ہر جاندار مخلوق اور فرشتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے ہیں سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیتا ہے۔ خاص طور پر فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں۔ وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو میں آپ تکبر کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ کر چکے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے تکبر کیا اس کا انجام کیا ہوا، اور سابقہ اقوام میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کیا۔ اور اس بات کا ذکر بھی ہو چکا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو، اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیے اب تکبر کے برے انجام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ان کے لیے کیا کیا تباہ کاریاں ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، تکبر کرنے والے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے شخص کو قیامت کے دن ہر طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکلیں آدمیوں کی ہوں گی، لیکن وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے چیونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی، پھر انہیں جہنم کی ایک جیل جس کا نام بولس ہے میں لے جایا جائے گا، جہاں ایسی شدید آگ ان پر غالب آ جائے گی جو خود آگ کو جلانے والی ہوگی، اور وہاں انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی۔ ناظرین، کتنی سخت ذلت ہوگی تکبر کرنے والوں کے لیے کہ جہنم میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ روایات میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ 2 صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مروہ پر ملے، کچھ دیر بات چیت کی، پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ کو کس بات نے رورایا؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اس یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اوندھے منہ گرائے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین یاد رکھیں، تکبر انسان کی اپنی رسوائی کا سبب بھی بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ممبر پر لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ جو رضائے الہی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تکبر کے ان خطرناک اور سنگین نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ نہ ہم زمین پر اکڑ کر چلیں، نہ خود پسندی کا شکار ہوں، نہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے اپنے آپ کو بڑا گردانیں، اور نہ ہی اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھیں، بلکہ اس کے برعکس ہم تواضع، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت، بلندی اور ترقی نصیب کرتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ یقینی طور پر بلندی اور رفعت نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے لیے اس طرح عاجزی اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کا باطن زمین کی طرف اور مزید نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے کہا، میں اس کو اس طرح بلندی نصیب کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کا باطن آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا۔ ناظرین، تواضع، عاجزی اور انکساری کا جو اعلیٰ نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر پیش فرمایا، ہمیں بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا کیا عالم تھا، آئیے چند مثالیں آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور کمزور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دعوت قبول کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر نشانات پڑ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز بھی چٹائی ہی پر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے کو خود ہی سی لیا کرتے تھے، اپنی تعریف میں غلو کرنے سے منع فرماتے تھے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ نیا آنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکتا۔ مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں اور تدفین اموات میں شرکت فرماتے تھے، نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے، میں ایک غلام کی طرح بیٹھتا اور غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حد الامکان مدد کرتے تھے اور ان سے ہمدردی اور محبت و پیار کا اظہار کرتے تھے، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، انکساری کرنے والوں کا اور تکبر کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، آئیے اس حوالے سے 2 احادیث آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، حارثہ بن وہب الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور اللہ کی خاطر عاجزی و انکساری کرنے والا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم دے تو وہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ ہر تند مزاج، جھگڑالو، اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور خیانت۔ ناظرین، آئیے سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے اور ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔